اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اور ان کی فضیلت کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے۔ ایک بہت معروف نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ذیشان جو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے اصحابک النجوم کے حوالے سے، کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہے۔ میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے گزارش کروں گا، مفتی صاحب اس حدیث کریم کی تشریح میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے کچھ فرما دیجیے۔ جی بالکل، بعض لوگوں نے اس کی صحت پہ کلام کیا ہے، لیکن فضائل کے باب میں بالکل معتبر ہے۔ اور ادھر اصحاب سے مراد وہ ہیں کہ جو رہنمائی کی صلاحیت رکھتے تھے، کیونکہ صحابہ میں بھی تھوڑی کیٹیگریز ہیں، جیسے مجتہد صحابہ تھے، بعض عالم صحابہ تھے، بعض بالکل آرابی تھے، وہ آ کے علم سیکھتے تھے، اور مجتہد صحابہ سے بلکہ وہ اکتساب کرتے تھے، اور بعینی ان کو تبلیغ کا حکم تھا وہ کرتے تھے۔ تو یہاں مراد وہی ہیں کہ جو رہنمائی کی باقاعدہ صلاحیت رکھتے تھے۔ باقی یہ کہ ان امور کے اندر جو کسی بھی صحابی سے تعلیم کی حیثیت سے ہم تک آئے، اس میں اجتہاد کا دخل ہو یا نہ ہو، اس میں ہر صحابی ستارے کی مانند ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، جس بھی صحابی کی آپ سوانح حیات اٹھا لیں، انشاءاللہ اس میں پازیٹیو چیز ہی نظر آئے گی، آپ کو نیگیٹو نظر نہیں آئے گی۔ کیونکہ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب وہ ہدایت کہاں تک ہوگی، وہ پھر اسی کلاسیفیکیشن کی وجہ سے کہیں تو ہدایت ایسی ہوگی کہ آپ فضائل تک پہنچیں گے اور تھوڑے سے مسائل تک، کہیں آپ اجتہاد تک پہنچیں گے۔ جیسے ہم اسٹڈی کرتے ہیں علماء صحابہ کرام کے جو مسائل ہیں، انہوں نے جو فیصلے کیے، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو 50 چیزیں آئیڈیاز حاصل ہوتے ہیں، اور وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کے قول کو، جن کے فعل کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ جب اللہ کے نبی نے ان کو رہنما بنا دیا تو ان کا قول، ان کا فعل بھی رہنما ہے۔ بے شک۔ اور یہ اس پہ تمام دیکھنے والے جو ہمارے خاص طور پہ ینگسٹرز ہیں، بچے بچیاں جو سوشل میڈیا کو جوائن کر کے بعض اوقات غلط قسم کے اثرات کو قبول کر رہے ہیں، یہ ذہن بنا کے رکھیں کہ جب سرکار نے یہ فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، یہ ابھی آپ اور میں سن رہے ہیں نا، تابعین نے بھی سنا، تبع تابعین نے سنا، انہوں نے ان کو رہنما بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی تعلیمات تھیں قولاً فعلاً، وہ سب منتقل ہوتی یہاں تک پہنچی۔ آج اگر کوئی بولنے کے قابل ہے تو وہ اس دین کی وجہ سے ہے جو انہی صحابہ سے ہوتا ہوا یہاں پہنچا ہے۔ بے شک، بے شک، کوئی شک نہیں۔ ان سے لینے کے بعد تم ان پہ طعنہ زنی کرو۔ یہاں ماں باپ کا معاملہ یہ ہے کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، حالانکہ بعض اوقات ماں باپ فاسق فاجر ہوتے ہیں، تعلیم و تربیت کا نقص بہت زیادہ ہوتا ہے، اب بلکہ بعض تو اپنے بچوں کو گناہوں کے راستے پہ لگا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا ماں باپ کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ ان کے سامنے اف بھی مت کہو، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ ان کے لیے باعث تکلیف ہو، اور ان کو ڈانٹو مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے لیے نرم بات کرو۔ تو سوچئے کہ جب ماں باپ جو صرف ہماری پیدائش کا سبب و ذریعہ بعض اوقات بنے، اس پر اتنا ان کا مقام و مرتبہ، تو جو صحابہ کرام قرآن ہم تک پہنچائیں، اسلام ہم تک پہنچائیں، حدیث ہم تک پہنچائیں، ایمان ہم تک پہنچائیں، اور ایسے رول ماڈل بنے کہ ان کے طریقے کو اپنائیں، جیسے حضرت نے فرمایا رول ماڈل اللہ نے ایسا بنا لیا جس کی سیرت کو اپنائیں گے منزل پا جائیں گے، تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اور اس میں آخری ایک نقطہ بس یہ ہے کہ صحابہ کرام سے دین یہاں تک پہنچا، ان کے عمل سے لوگ آج ہدایت پا رہے ہیں۔ جو اس طرح باعث ہدایت ہوتا ہے، لوگ جتنے اس کی پیروی کرتے ہیں ان کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات میں جہاں وصف علم وہ تو بہت ہی بڑی حیثیت رکھتا ہے کہ تمام مخلوق سے زیادہ آپ کا علم ہے، اس نے آپ کو سب سے بلند و بالا کر دیا۔ ایک اور بھی اس کا بہت بڑا سبب ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے سب کا ثواب میرے آقا کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ روز بروز درجات بلند ہو رہے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ صحابہ کرام کو تیار کیا اور دین ان سے پہنچا، اس کا مطلب ہے جتنے افعال و اعمال قیامت تک ہوتے رہیں گے ان کا ثواب صحابہ کو ملے گا، ان کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ اس لیے ان کے اس وقت کے درجات کو پیش نظر نہ رکھا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ قیامت تک کتنے درجے ان کے بلند ہو جائیں گے کہ جس کی آخری حد تک پہنچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایسے نفوس قدسیہ پر انگلی اٹھانا کسی بدبخت کا ہی کام ہو سکتا ہے، اس لیے ایسے کسی شخص کی پیروی نہ کی جائے، ان صحابہ کی پیروی کریں کہ جن کو دیکھنا، جن کو سننا، جن کی باتیں بیان کرنا، رول ماڈل بنانا، سب عبادت اور سب باعث نجات۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ان صالحین کا ذکر ہو رہا ہے، ان مومنین کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کے لیے اقبال نے کہا ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم،
रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, फौलाद है मोमिन। अच्छा, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के आपस में जो मरातिब हैं, मैं चाहता हूँ इस पर कुछ इरशाद फरमाइए। हाँ, देखिए कि सहाबा किराम को जब हम एक जमात और एक तबका की हैसियत से देखते हैं तो सारी उम्मत से अफजल तबका बेशक, है, बेशक। बल्कि अम्बिया के बाद जमी इंसानियत से बिल्कुल। भी अफजल और बुलंद तरीन मर्तबे पर फाइज तबका है, क्योंकि साबका उम्मतों के मुकाबले में उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खैरा उम्मतन, बेहतरीन उम्मत के दर्जे पर है। इसलिए जब इस बेहतरीन उम्मत का एक बेहतरीन तबका होगा तो वो उस मानवी एतबार से तमाम इंसानियत के बेहतरीन तबके में उसका दर्जा है अम्बिया के बाद। लेकिन सहाबा किराम के अंदर आपस में भी मरातब थे, और वो मरातब ख़ुद कुरान मजीद ने भी बयान फरमाए। जैसे एक हदीस मुबारका में जब ग़ज़वा बद्र के बाद जिब्राइल अमीन आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह, आप असहाब बद्र को कैसे देखते हैं? फरमाया अफ़ज़लुन्नास, तमाम लोगों से बेहतरीन हैं, अफजल हैं। तो जिब्राइल ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, हाँ हमारे यहाँ भी जो फरिश्ते बद्र में शरीक हुए वो दूसरे फरिश्तों से आला हैं। सुभान अल्लाह, तो गोया के सहाबा किराम अफजल तबका हुए, मगर उनके दरमियान भी मरातब हुए। तो अब असहाब बद्र की जो फजीलत आ रही है, तो इसी तरह जो सहाबा किराम में से सबसे ऊंचा तबका है पहला, वो खुलफाए राशिदीन का है। बेशक, खुलफाए राशिदीन बाकी तमाम सहाबा किराम पर फजीलत रखते हैं, और फिर खुलफाए राशिदीन की आपस में तरतीब है। फिर इसी तरह खुलफाए राशिदीन के बाद अशरा मुबशरा और उनकी फजीलत है। फिर अशरा मुबशरा के बाद इसी तरह असहाब बद्र की फजीलत है। असहाब बद्र के बाद जो बैअत रिदवान तक मुसलमान हो चुके उन सुलह हुदैबिया के मौके पर उनका दर्जा आता है। फिर उसके बाद इसी तरह फ़तह मक्का से कबल जो लोग ईमान लाए, फिर उनका दर्जा आता है। फिर सहाबा किराम में ये मरातब ज़मानी एतबार से हैं। फिर उनके कुछ खुसूसी फ़ज़ाइल थे, कुछ उनकी खसलतें थीं, उस एतबार से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको तख़सीसात अता फरमाई, उनको शानें अता फरमाई। तो गोया के सहाबा किराम का जब तकाबुल होगा उम्मत के दीगर तबकात से या इंसानियत से, तो वो अफजल तरीन तबका हैं। और सहाबा किराम के माबैन जब कोई बात की जाएगी तो उनमें भी मरातब हैं, मगर वो मरातब आपके और मेरे फतवा लगाने के लिए नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के यहाँ उनके मरातब हैं, वो दरजात और फजीलत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अच्छी बात। इंदल्लाह उनका मकाम व मर्तबा सबका बुलंद वाला है, लेकिन आपस में जिस जिस तरीक़े से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिसको जो मनसब अता फरमाया वो उस मनसब पर अपने कमाल दर्जे पर नज़र आता है। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद हम हाजिर होंगे और शरई मसाइल का सेगमेंट है, आपके सवालात भी इंशाअल्लाह शामिल करेंगे उस सेगमेंट में, और अपने मौजू पर भी इंशाअल्लाह कलाम करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, आपका खैर मकदम है। कॉलर्स हैं हमारे साथ दो, उन्हें शामिल कर लेते हैं उनके सवालात को, और फिर इंशाअल्लाह अपने मौजू के कंक्लूजन की जानिब हम बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सवाल बताइए। मेरे दो सवाल हैं। जी फरमाइए। पहला सवाल ये है कि मेरे वालिद साहब की उम्र 66 साल है, तो नमाज पढ़ते वक्त उनको ना दुनियावी ख्याल बहुत आते हैं कि 2 रकत भी नहीं पढ़ी जाती। और मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या हम लड़कियां सिर्फ खुशबू की नीयत से परफ्यूम लगा के बाहर जा सकते हैं? ठीक है, शामिल कर लेते हैं। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ड्रॉप हो गई। मुफ्ती साहब क्या कहिएगा? जी देखें, उम्र का बाद का तकाजा होता है कि भूल गालिब आना शुरू हो जाती है, तो उनको कहें कि वो पढ़ते रहें, बिल्कुल घबराएं नहीं। अगर कभी ऐसा डाउट हो जाए कि 2 हुई हैं या 3 हुई हैं, अगर ये ज़िंदगी का पहला मामला होता है तो हुक्म ये होता है कि नमाज़ तोड़ के दोबारा शुरू करें। लेकिन अगर बार बार ऐसा होता है तो फिर दिल से सवाल करें कि 2 हुई हैं या 3। जहाँ दिल जम जाए उसको इख्तियार कर लें, इस पर कोई सजदा साहब नहीं होता। और अगर डाउटफुल हैं तो फिर कम वाली को इख्तियार करके आखिर में सजदा साहब कर लें। और औरत को परफ्यूम लगाकर ऐसी परफ्यूम की खुशबू फैले और गैर मर्दों तक बहुत ज़्यादा पहुँचे, ऐसी खुशबू लगाकर निकलना मना किया गया है, क्योंकि उससे फिर मर्दों को अट्रैक्शन महसूस होती है, उससे मुतवज्जो होते हैं। हाँ, अगर फर्ज कर लें कोई बहन जा रही है, गाड़ी में बैठेंगी, कहीं बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं, कहीं बाहर नहीं निकलना, उसमें वो अपने घर के अगर महारिम वगैरह हैं तो वो खुशबू लगा सकती है फिर, क्योंकि वो तो मर्द तक पहुँचेगी नहीं। ठीक है। अच्छा, मुफ्ती अहमद मुनीर नूरानी साहब से हम पैगाम लेना चाहेंगे आज के मौजू पर। बहुत अहम मौजू है, बहुत मुबारक मौजू है, चूँकि फ़ज़ाइल सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के हवाले से है। क्या पैगाम दीजिएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
پیغام یہ ہے کہ آج کل کا جو دور ہے سوشل میڈیا کے لحاظ سے یا دوسرے لحاظ سے بڑا پرفتن دور ہے، تو اس دور میں ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کا ایمان بچانا ہے بالکل کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ صحابہ کرام سے محبت کریں، ان کی عقیدت رکھیں، ان کا احترام رکھیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں اسلامی خدمات کے لحاظ سے، قربانیوں کے لحاظ سے اور بہادری کے لحاظ سے، اسی طرح صحابیات کے جو واقعات ہیں ہم اپنے بچوں کے سامنے وہ واقعات بیان کریں، صحابہ کرام کے بھی، صحابیات کے بھی. اور اسلام کے لحاظ سے صحابہ کرام کتنا مخلص تھے اور کتنا اسلام پر تیزی اور جلدی کے ساتھ عمل کرتے تھے. جو بھی حکم آ جاتا تھا فوراً عمل کر لیتے تھے. جس طرح کسی نے کہا تھا کہ عقل قرما کن بپیش مصطفیٰ، حضور کی جب بات آ گئی تو عقل قربان کر دیا. صحابہ کرام کو جب حضور حکم دیتے تھے تو صحابہ کرام من نوعان اس پہ عمل کرتے تھے. تو یہ چیزیں ہمیں آنے والی نسلوں کو سکھانے چاہیے، کیونکہ اب نوجوان یا آنے والی نسلیں ان کے ذہنوں میں یہ آ رہا ہے کہ جو ہمارا عقل قربان کرے وہ دین ہے، جو ہمارا عقل قبول کرے وہ دین ہے، جو ہمارے عقل میں نہ ہے وہ دین نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے، ہمارا عقل ناقص ہے اور دین کامل ہے. تو ہمیں دین پہ چلنا ہے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنا ہے. تو اس لیے صحابہ کرام کے حالات و واقعات اور ان کی جو زندگیاں ہیں، اسلامی خدمات ہیں، وہ ہم اپنے بچوں کے سامنے ضرور بیان کریں. مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کیا پیغام دیجیے گا آج کے موضوع پر؟ دیکھیے، آج کی مناسبت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام بنتا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، ایسا ہی ہے، بالکل عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. ایمان کی جو بنیاد ہے وہ محض عقل پر نہیں ہے بلکہ تصدیق کا تعلق قلب کے ساتھ ہے جسے ایمان کہا گیا ہے. تو لہٰذا دلوں میں محبت اور ادب پیدا کیجئے صحابہ کرام کے بارے میں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ امت کا، پوری انسانیت کا انبیاء کے بعد سب سے افضل اعلیٰ طبقہ ہے. بے شک ہے. اور ان کے مابین اگر کوئی معاملات ہو بھی گئے تو ان کے اختلافات یاد رکھیے نفس کی بنیاد پر نہیں تھے، وہ دین سے حاصل ہونے والے فہم کی بنیاد پر تھے. ان کی نیتیں خالص تھیں، ان کے ارادے خالص تھے. اور پھر اگر کوئی کمی بیشی آپ کو کہیں رپورٹ ہو بھی جائے تو کب کسی نے کہا ہے کہ وہ معصوم عن الخطا تھے؟ معصوم عن الخطا کا درجہ تو انبیاء کرام کا ہے. بعد میں ہاں جن کو اللہ نے محفوظ رکھا وہ بھی ہیں صحابہ کرام میں سے، جیسے خلفائے راشدین اور بہت سارے صحابہ کرام. لیکن اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو پھر دیکھیے آج کا فتنے کا دور ایسا ہے، اکابرین کی جو مسامحات ہیں یا کمزوریاں ہیں ان کو اچھال کر ان کی زندگی بھر کی ساری خدمات اور قربانیوں کو رائے گاں کرنا اور اس کے اوپر کرٹیسائز کرنا، یہ کہاں کی ایمانداری ہے، کہاں کی دینداری ہے؟ اور پھر ان کی ساری خدمات کے بارے میں گرد و غبار اٹھا کر اگر آنے والی نسلوں کو خراب کیا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں کو منتشر کیا جا رہا ہے، تو یہ دین کی کون سی خدمت کی جا رہی ہے؟ لہٰذا اکابرین کی، صحابہ کرام کی درجہ بدرجہ ہر ایک کی جو خدمات ہیں ان تمام خدمات کا اعتراف کیجئے. اور بشری تقاضے کے پیش نظر کہیں کوئی کمی بیشی ہوئی تو ہمارے اندر ہزار خامی ہیں، کہیں کوئی ایک چیز ہو گئی ہے تو لہٰذا اس پر پردہ پوشی کرنا تقاضۂ ایمان ہے. بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. مفتی صاحب آپ تشریف لائے. ناظرین محترم، آج صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان، عظمت، فضیلت، ان کی منزلت کے حوالے سے از روئے قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے حوالے سے بھی بہت سے اقوال ملتے ہیں، وہ بھی شامل ہوئے. بس بات یہ ہے کہ آج اگر کوئی سستی شہرت کے حصول کے لیے کوئی لوز ٹاک کرتا ہے، کوئی ایسی ہلکی بات کرتا ہے، ان کے شان کے منافی کوئی بات کرتا ہے، چاہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوں، صحابیات ہوں، ازواج مطہرات ہوں، کسی کے بارے میں بھی اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو بالکل آپ توجہ نہ دیں، کیونکہ ائمہ مجتہدین نے الحمدللہ ایسی مضبوط تحریریں ہمارے لیے چھوڑی ہیں کہ جس میں ان کی شانیں بیان ہوئی ہیں. اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم ان کی شانیں بیان کر رہا ہے، نبی کریم علیہ السلام ان کی شانیں بیان فرما رہے ہیں. تو اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی کسی دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بہر صورت آج کا موضوع آپ کے حوالے، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب اگلے سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، آذان کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، آذان فجر کے بعد، اور ایک بار پھر ہم شرعی مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آذان کے بعد. تو مفتی صاحب انشاءاللہ جوابات عنایت فرمائیں گے. اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا، اور اظہار عقیدت میں آج حضرت پروفیسر حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا، ان کی بایوگرافی پیش کی جائے گی، ان کے کلام کو شامل کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.